رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیڈر کا جو ہے وہ بیانیہ ہے، حق حاکمیت کو انشور کرنا ہے، بنوانا ہے، جو کہ ہمارے آئین کا بھی حرف اول ہے، اور ایک ایسا ملک جو قانون کے تابع ہو، آئین کے تابع ہو، وہی اپنے عوام کے لیے ایک فلاحی ریاست کا جو ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کے سامنے جو ہے ہماری سیکرٹری انفارمیشن عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ تو میری گزارش جس طرح سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر آپ آج ہماری اس بات کو ہی جو ہے وہ ترجیح پہ رکھیں تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوگی، اور ایسا نہ ہو، سن لیں بھائی، ہم نے تو اپنی پارٹی کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا ہے، اور یہ اگر کسی نے کسی چیز کو توڑا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے یہ متبادل ثابت ہوگا۔ آپ یہ چند منٹ کی جو ہے یہ ہماری ویب سائٹ کو ذرا ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں۔ جی عظمہ صاحب۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اور اویس لدائی صاحب کی جو ہے وہ رہنمائی میں پچھلے 1-1.5 سال سے جو محنت کی تھی خاص طور پر پنجاب میں پارٹی کو آرگنائز کرنے کی، اس میں الحمدللہ ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے، اور اس کو ہم نے ڈیجیٹل فارم کے اندر جو ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا ویب سائٹ جو پنجاب کی ہے اس کا ایڈریس www.pmlnpunjab.org ہے، اور اس میں یہ پہلا پیج یہ ہمارا مین پیج ہے، جس کے اوپر یہ ہمارا ہیڈ نوٹ ہے، اور اس کے بعد نیچے ہم نے مختلف ہیڈرز دیے ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ ہمارا پارٹی اسٹرکچر ہے۔ PMLN کے اندر جتنے ونگز ہیں پنجاب میں وہ موجود ہیں، ہمارا پارٹی اسٹرکچر کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے، ہمارا مینیفیسٹو 2018 کا ریسنٹ ہے، وہ انگلش اردو دونوں فارمز میں دستیاب ہے، ساتھ میں ہم نے ایک چھوٹی سی اس کے فوٹیج بھی ڈالی ہے۔ اس کے بعد جو پریس ریلیز ہوا کریں گی ہماری پارٹی پنجاب کی طرف سے، وہ اس کے اوپر روز ایڈ کی جائیں گی، اور گیلری کے اندر جو ایکٹیویٹی PMLN پنجاب کی تمام ڈسٹرکٹس کے اندر اور پارٹی لیڈرشپ کی جو پہنچے گی وہ یہاں پر فیڈ کر دی جائیں گی۔ سب سے پہلے پارٹی اسٹرکچر جو ہے میں صرف آپ کو جلدی ایک ہلکا سا گلمس ہوگی۔ پارٹی اسٹرکچر میں پریزیڈنٹ صاحب جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اور اس کے ساتھ نیچے جو تمام حیاتی ہے ان کے جو ہے اس ویب سائٹ میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ آپ کو نام کے ساتھ ٹیلی فون نمبرز، اور ٹیلی فون نمبر کو آپ اس ویب سائٹ پہ ٹیلی فون نمبر کو کلک کریں گے تو آپ ٹیلی فون نمبر ڈائل کر پائیں گے۔ یہ ریسنٹ فیچر ہے اس وقت ویب سائٹس کے اندر، جو ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو علیحدہ کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ویب سائٹ پہ جا کے آپ نمبر کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر کلک ہو جائے گا۔ اگلا یہ ہمارے ونگز جو ہے وہ جتنے کمپلیٹ ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں۔ ہمارا دوسرا پارٹی اسٹرکچر جو ہے جس میں ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹس اور ڈویژنل جو ہمارے جنرل سیکرٹریز ہیں اور سیکرٹری انفارمیشنز، یہ انفارمیشن آپ کو ان کے ٹیلی فون نمبر کے ساتھ جو ہے وہ ساری ملے گی۔ اس کے بعد یہ ہمارا ڈویژنل اسٹرکچر کیسے ہے، ڈسٹرکٹ اسٹرکچر میں آپ صرف کلک کریں گے تو آپ اس ڈسٹرکٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو PP وائز تک جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ PMLN پنجاب نے اپنی پارٹی کا اسٹرکچر صوبائی حلقوں تک جو ہے وہ آرگنائز کر دیا ہے۔ یہ اس وقت پورے پاکستان میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایک ڈویژن کھول کے دکھا دیں۔ ایک ڈویژن کھول دیجیے۔ یہ کون سا ڈسٹرکٹ ہے؟ بہاولپور۔ یہ بہاولپور ڈسٹرکٹ ہے، اس میں تمام عہدیداروں کے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں اور ان کے نام، ان کے ڈیزگنیشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح جس بھی ڈسٹرکٹ میں جا کے آپ کلک کریں گے آپ کو PMLN کی پوری جو پارٹی ہے، اسٹرکچر ہے، عہدیدار وہ مل جائیں گے۔ بعد چلیے پارٹی مینیفیسٹو آفیشیل اکاؤنٹس، یہ ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں۔ یہ بھی ہمیں بڑا ضروری تھا کہ سوشل میڈیا کی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بھرمار ہے، اور سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹس جو ہے وہ بہت سارے فیک
अकाउंट्स पार्टी लीडरशिप के नाम से चलते हैं, जिससे बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा होती है। तो हमने अपने तमाम जो ऑफिशियल हमारे जो लीडर्स के फेसबुक अकाउंट्स हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, उन तक की डिटेल यहाँ पर दी गई है। इस एक अकाउंट को आप क्लिक करेंगे तो आप उनके अकाउंट पर डायरेक्टली जा सकते हैं और आपको पता हो सकता है कि वहाँ पर अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई ट्वीट की है तो वो वहाँ से आपको वेरीफाई हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब की अगर अकाउंट से कोई ट्वीट की गई है तो वो आप यहाँ से सिर्फ क्लिक करेंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे जाके उनके नाम के सामने, ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जो हमारी लीडरशिप के पास हैं। इसके अलावा कोई भी अगर हमारी लीडरशिप के नाम से अकाउंट्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे तो फेक हैं, उनका PMLN के साथ कोई लेना देना नहीं है। आगे कीजिए। उसके बाद ये हमने चूंकि PMLN का जहाँ नाम आता है वहाँ पर खिदमत और जो तरक्की है पंजाब में वो और पाकिस्तान में वो सामने आती है। पंजाब में और पाकिस्तान में जितना काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सरपरस्ती इस मुल्क में हुआ है उसकी 73 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती और हमें बहुत फ़ख्र है ये बताते हुए। आज हुकूमत से पूछा जाता है अपने प्रोजेक्ट्स बताएं, उनके पास बताने के लिए नहीं है और हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि हमारे पास दिखाने का टाइम नहीं है और ये गिने जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं, इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। वो कोल प्रोजेक्ट्स हों, वो मेट्रोज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, वो हॉस्पिटल्स हों, ये तमाम हमारे प्रोजेक्ट्स जो है ये हमारी एक दरख्शंदा माजी है और इसको हमने इसके अंदर वो किया है। हमने अपने मैनिफेस्टो जो है वो हमने हमारा मैनिफेस्टो एक साइड पे उर्दू में है, एक साइड पे इंग्लिश में है और मैनिफेस्टो के साथ जो हमारी 2018 की इलेक्शन कैंपेन थी उसका क्लिप भी हमने इसके अंदर डाला है। सो अभी जो रिसेंटली हमने जो जितना इसको कंप्लीट किया जा सकता था वो किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये मजीद रिफॉर्म होगी, इसको मजीद एडवांस करेंगे और हम समझते हैं कि डिजिटलाइज हुए बगैर पोलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको जो है मियां नवाज शरीफ साहब का जो कायद है हमारे, उनका पैगाम मौजूद है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का पैगाम मौजूद है, दोनों पार्टी लीडर्स के पैगाम जो हैं वो भी ऑफिशियली हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं जो उन्होंने पार्टी के हवाले से जो है वो दिए हैं। सो ये एक हमारी काविश है जिसके अंदर हमने जो एक सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, कहीं और जाने की रिकॉर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी वेबसाइट के ऊपर जो है वो तमाम रिकॉर्ड मिल सकता है और www.pmlnpunjab.org हमारी वेबसाइट का जो है वो लिंक होगा। थैंक यू। ये लिंक आप शेयर कर दें जी, मैं बता बोल भी दिया, बाकी भी कर चलिए। सर मैंने बता दिया, 3 दफ़ा बता दिया, ठीक है। चलिए मैं जी इस सिलसिले में यही अर्ज़ करनी चाहूँगा कि एक जमहूरी मुआशरे के लिए मुनज़्ज़म सियासी जमातों का होना जो है ये बड़ा ज़रूरी है और मुनज़्ज़म सियासी जमातें ही किसी मुआशरे के जमहूरी होने की ज़मानत होती हैं और हमने ये अपनी जमात के लिए काबिश की है और ये जो वेबसाइट आपके सामने है हम इसमें जो पोजीशंस तब्दील होंगी या जो पोजीशंस खाली हैं वो साथ साथ जो है उनको जो है वो पोजीशंस को जो है वो फिल किया जाता रहेगा और इस सिलसिले में जो है वो आप भी अब इस बात के ऊपर नज़र रख सकेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में आपकी सजेशन जो हैं वो भी हमें मयसर आएंगी ताकि हम इस एक बार फिर आपको लाहौर बराह रास्त लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो भी सिग्नेटरी हैं तो भले वो हमसे अलहदा और रह के जदोजहद करें, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस बुनियादी प्लेज को जो उन्होंने वादा आवाम से किया है, PDM की दूसरी जमातों से नहीं किया या PMLN से नहीं किया, उनका ये वादा आवाम से है, वो भी उसकी पासदारी करेंगे और वो भी इस मौजूदा सेलेक्टेड रजीम के ख़िलाफ़ 2018 के जाली रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आने वाले इस रजीम के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखेंगे। हमारी जदोजहद का रुख जो है वो इस सिलेक्टेड रजीम की तरफ है और हमारी जदोजहद का मकसद जो है वो इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन है जो आवाम के हक़ हाकमियत को जो है वो जला बख्शे। हमारा कोई आपस में जो है वो कोई तनाज़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, जब इलेक्शन होगा तो वो PDM की तमाम जमातें, जो जमातें इस वक्त PDM के साथ हैं वो भी और जो PDM के साथ नहीं भी हैं,
الیکشن سب نے اپنا اپنا لڑنا ہے. کوئی اس میں پی ڈی ایم کی شکل میں کوئی الیکشن مرجر نہیں ہوا تھا, کوئی الیکشن الائنس نہیں ہوا تھا, اور نہ ہی کوئی پارٹی مرجر ہوا تھا. تمام پارٹیز اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ علیحدہ ہیں, وہ اپنی اپنی جدوجہد جو ہے وہ کر سکتی ہیں. ہماری جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور جاری رہے گی. نہیں دیکھیں, یہ باقی ساری فروعی باتیں ہیں اور اصل بات سے توجہ ہٹانے کی کوششیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ استعفوں کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں تھا. استعفوں کے اوپر ایک رائے پیپلز پارٹی کی ہے, اور وہ کوئی پیپلز پارٹی کی رائے کو آج نہیں بنی, وہ پیپلز پارٹی کی رائے 20 سپٹمبر 2020 کو بھی تھی, اس کے بعد بھی تھی, پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں بھی تھی, اور ہم اس رائے کا احترام کرتے ہیں, اور اس رائے کے اوپر فیصلہ جو بھی ہونا تھا یا ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. دراصل معاملہ یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کا الیکشن لڑایا گیا, اور اس میں تمام پارٹیز نے بھرپور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کی کمپین کی, اور ان کو جو ہے وہ کامیاب کروایا, اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ شکست ہوئی. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا. چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 48 سینیٹر نے ووٹ جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کو دیا, اور 49 لوگوں نے ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو, جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے, جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو دیا. حکومتی اتحاد کے کینڈیڈیٹ سنجرانی صاحب کو 48 ووٹ ملے, اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم اتحاد کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو 49 ووٹ ملے. ان کے 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے, وہ ایک علیحدہ عمل ہے, غلط ریجیکٹ کیے, غیر قانونی طور پر ریجیکٹ کیے گئے, اور سنجرانی صاحب کو چیئرمین جو ہے وہ منتخب قرار دے دیا گیا. اب اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ ان 49 ووٹوں میں سے بننا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 48 ووٹ جو ہے وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر آ جائیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی وہی منتخب کریں. وہاں پہ یہ غلطی ہوئی کہ پی ڈی ایم کے اکثریتی ووٹ جو تھے وہ ایک طرف تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے 21 اور 2 ووٹ اے این پی کے 23 ووٹوں کے ساتھ 7 ووٹ اور شامل کیے جو پی ڈی ایم سے باہر کے ووٹ ہیں. جماعت اسلامی کا ووٹ پی ڈی ایم کا ووٹ نہیں ہے. باقی جو باپ کے ووٹ ہیں بی اے پی کے, وہ پی ڈی ایم کے ووٹ نہیں ہیں, اور ان کو ساتھ ملا کے پی ڈی ایم کے اگینسٹ لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہو گئے. یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن آپ منتخب ہوں اور حکومتی اتحاد سے ووٹ لے کے منتخب ہوں, یہ بے اصولی ہے, یہ غیر جمہوری ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے. تو اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, جس کے اوپر ان دونوں جماعتوں سے وضاحت طلب کی گئی, جس کو انہوں نے نوٹس قرار دے دیا, شو کاز نوٹس قرار دے دیا, اور اس کو بہانہ بنا کے تو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس پھاڑنے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کو چھوڑنا شروع کر دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن پر حکومتی اتحاد کے ساتھ ساز باز کر کے قبضہ کیا ہے. یہ بات جو ہے یہ غیر جمہوری عمل ہے, غیر پارلیمانی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اگر پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے کوئی ایکشن لیا ہے یا کوئی وضاحت طلب کی ہے تو وہ ایک بالکل جائز بات ہے. دیکھیں, اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ شو کاز نوٹس جاری ہونا واپس ہونا چاہیے, تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی واپس ہونا چاہیے. وہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن جو ہے وہ سرنڈر کریں, اور اس بات کی وضاحت کریں کہ جو بی اے پی کے ووٹ انہوں نے حاصل کیے وہ کیوں حاصل کیے, اور اگر بی اے پی کے ووٹ واقعی اپوزیشن میں شامل ہو گئے ہیں جو کہ
ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو پھر 30 ووٹ ان کے پاس ہیں، 27 ہمارے پاس ہیں، یہ 57 ہو گئے. تو پھر آئیں صبح جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں اور سنجرانی صاحب کو ڈی سیٹ کر کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہی دوبارہ چیئرمین منتخب کرواتے ہیں اور یہ جھگڑا ہی نہیں رہے گا. تو بات تو یہ ہے، اس میں کوئی دباؤ کی بات نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ الجھ کے جو ہمارا جد و جہد کا رخ اس حکومت اور سلیکٹڈ ٹولے کے خلاف ہے، عوام کے حق حاکمیت کے حصول کے لیے اور فری اور فیئر الیکشن حاصل کرنے کے لیے، اسے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. ہماری پیپلز پارٹی سے یا اے این پی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہماری سلیکٹڈ رجیم سے ہے.